قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وذکر ان نفعت الذکرى وفی روایت وفی آیت اخرى قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال تعالی سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق وفي رواية ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يرد القضاء إلا العين. قریب تینوں روایتوں کا ماحصل ایک ہی ہے، نظر بد کا لگ جانا برحق ہے. اللہ کے فیصلے کو دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی انسان، کوئی ماحول، کوئی علاقہ، کوئی طبقہ بدل نہیں سکتا. اور آپ کو بتایا گیا ہوگا الدعاء یرد القضاء، قضاء و قدر کو بدل سکتی ہے کوئی چیز، آپ کی ہماری دعا ہے. اس وقت سلسلہ دعاؤں کا ہے. آیت کریمہ ختم کر کے دعا کی جائے، مصیبتوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. اس نے حسین پڑھ کر دعا کی جائے، مصیبتوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. بخاری شریف ختم کر کے دعا کی جائے، مصیبتوں کو ٹالا جا سکتا ہے. عام طور سے کلام پاک، قرآن پاک، کتاب عزیز کا کہیں تذکر سنا ہی نہیں دیتا کہ ایک وسیع کتاب ہے، توسیہ مہینے کی طرح چڑھتی جاتی ہے، سینوں میں اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور رمضان سے اس کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، اور قسم کھانے کے لیے ہاتھوں میں اٹھائی جاتی ہے وہ کتاب. عہد و پیمان کے لیے اسی کتاب کا سہارا لیا جاتا ہے. قرآن کریم ختم کر کے دعا کی جائے، مصیبتوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. سورہ یونس پڑھ کر دعا کی جائے، ابتلا آزمائش سے
छुटकारा मिल सकता है। आप तो अपने अपनों से अपने दिल की बात करते हुए क्या तकलीफ हो सकता है, क्या ताक़ुल हो सकता है, रुकावट क्या है। ये दरगाह भी गवाह है, आप भी गवाह हैं। इमाम तिर्मिज़ी की ये किताब भी गवाही देगी। तारीख़ आलम से, तारीख़ अदियान से, तारीख़ मिलत से, तारीख़ अंबिया और रसूल से, तारीख़ उम्म नाजिया से, तारीख़ उम्म बादिया से, इस्लाम की फुतूहात से और इस्लाम के सुतून की तारीख, इस्लाम की फतह की तारीख, दुनिया में के चप्पे चप्पे में इस्लाम पहुंचा है। 23 साल की लगातार मेहनत, मशक्कत, उस 23 साल में से 13 को बिल्कुल हदफ कर दीजिएगा। साल का अरसा है। जंगें, दुश्मनों से जंग हुई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम कलम से नबी उन जगहों में अमीर जैश के तौर पर हाजिर हुए हैं। क़ियादत आपके हाथ में थी, कमान आप ही के हाथ में, आपके हवाले। 13 साल के अरसे में जो वाक़यात पेश आए, किन किन अज़ियतों से, किन किन मशक्क़तों से, किन किन मसाइब आलाम से, दिल खराश वाक़यात से, तकलीफ देह मनाजिर से नबी और नबी के साथियों को गुजरना पड़ा है। 13 साल तक न जबान से जवाब देने की इजाजत थी, न हाथ से जवाब देने की इजाजत थी, न ही हथियार के इस्तेमाल की इजाजत थी। इस 23 साल सरगुजर से भी मुतकल्लिम अच्छी तरह वाकिफ रखता है। इस वक्त शमाइल तिर्मिज़ी यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की सवाने हयात, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत व अखलाक, खसलत व आदात और आपकी खुसूसियात, जिसको आप इन तमाम चीजों को मुसलसल आप शुरू साल से अब तक कुछ इससे पहले भी पढ़ते चले आए हैं। मुखातब हर किस्म के मुतकल्लिम एक है। आप ये कह सकते हैं क्या अंदाज है आपकी बोलने का। आज तक किसी एक उस्ताद ने इस तरह खिताब नहीं किया
جس انداز سے آپ خطاب کر رہے ہیں ہمیں تسلیم ہے کہ آپ خطیب ہیں، لیکن عجیب سا لگ رہا ہے۔ ان حالات کے متکلم کے سامنے ہونے کی وجہ سے، ان تاریخوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے 10 سالہ عرصے کے اندر نبی کریم علیہ السلام آپ کے چار نثار ساتھیوں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گئے اور صحابہ بھی اللہ کے انعامات اور احسانات سے خوشی اور مسرت محسوس کرنے لگے۔ رضی عنہ رضی علی، یہ درمیان میں الفاظ جو آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں، یہ ہماری کتاب کی خصوصیت ہے، اس میں لغت ہی پڑھائی جاتی ہے۔ رضیہ براہ راست، رضیت بالقلب، تھوڑی سی دلچسپی الجھن ہو رہی ہو، درس حدیث، درس کا ہے حدیث۔ محدثین خطاب کرتے ہیں، متعلمین احادیث سماعت کرتے ہیں۔ عجیب قسم کی الجھن آپ کو ہوگی کہ میں نے رضیت البنت کہاں بنت کا ذکر کر دیا، میں غزل سنا کے اکیلے کھڑی رہی، غزل سنا کے اکیلے کھڑی رہی، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ بنتن کہتے ہی آپ کے تار پہ حرکت شروع ہوئی۔ رضیت البنت، رضیت فی تلک البنت، رضیت بتلک البنت، اس سے بہتر چیز دنیا میں اگر ہو سکتی ہو تو بتائیے۔ کائنات اس کے بغیر ناقص ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے اس شیطان کے جال سے متکلم کو بچایا۔ بچا طور پر حدیث میں اس کو کہا گیا عبادت الشیطان، ڈورے ڈالنے کے لیے شیطان جو ڈوری استعمال کرتا ہے، اس ڈوری کو بنتن، بناتن، فتاتن، فتیاتن، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور مشائخ اگر ان کے ہاتھوں سے تسبیح اور مسواک گر پڑی، بڑے بڑے بہادروں کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو یہی عبادت شیطان ہے۔ محض اس بنا پر کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے غائب بھی تھے تو حاضر ہو جائیں اور حاضر کر لیں۔ مفعول بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بنتن جمع بنا۔ میں آپ کا ٹائم پاس کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دل و دماغ
رسمی ہے. نہ بولنے کو جی چاہتا ہے، نہ پڑھانے کو جی چاہتا ہے. 100 طالب علم یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ششم ثالثہ کے بعد 1.5-2 سال کے عرصے میں ان کی یہاں حاضری ہے. 100 طالب علم کے سامنے متکلم حاضری دے چکا ہے. انہیں تسلی ہو گئی. وہ اپنی قسمت پر ماتم کرتے کرتے تھک ہار کر بیٹھ گئے. چه نسبت خاک را با عالم پاک، چه پیتی کا شوربا. کہاں وہ، کہاں متکلم، کہاں عام، کہاں متکلم، کیا جوڑ ہے؟ دوسری رات میں بھی پہلی رات کا اثر رہتا ہے. جنگ آزادی کے موقع پر کے سارے واقعات، ساری سازشیں، ارتداد کے واقعات، قتل عام کے مناظر متکلم کے سامنے ہے. کیسی کیسی سازشیں کی گئی، کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا. آزادی کے موقع پر آپ کے اکابر کا طریقہ کار کیا رہا، کیا قربانی رہی، کیسی کیسی قربانیاں دی. مسلمانوں کے اس ملک پر کتنے احسانات ہیں. ہمارے پاس حکومت تھی، انگریزوں نے ہمارے ہاتھوں سے چھینا. ہماری ہی جدوجہد سے اگرچہ دوسروں کا تعاون بھی حاصل رہا ہے، ہماری ہی بھرپور جدوجہد سے گاندھی جی کا کارنامہ حضرت شیخ الہند کے کارنامے سے بڑا ہوا نہیں ہے. اس وقت کی تفصیلات بھی متکلم کے سامنے ہیں. پنجاب کے مسلمان پڑھے لکھے بہت بڑا طبقہ پنجاب کا مسلمانوں کا یا تو ملک کے عدم ان کو روانہ کر دیا گیا، ان کا قتل عام کر کے باری ڈالا کے یہاں پہنچا دیا گیا. باقی جو پڑھے لکھے لوگ بچے تھے، سمجھدار لوگ بچے تھے، حالات کا جائزہ دینے والے بچے تھے، وہ مرتد ہو گئے. دلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. واقعات متکلم کے سامنے ہیں. آپ کے اور آپ کے دین کے دشمن، آپ کی کتاب کے دشمن، آپ کے پیغمبر کے دشمن، آپ کے مستقبل کے دشمن، آپ کی خوشحالی کے دشمن، آپ کی حکومت کے دشمن، آپ کے اقتدار کی واپسی کے دشمن، ان کی تمام کارروائیاں، ان تمام اعدائے اسلام والمسلمین کی سرگرمیاں تکلیف کے سامنے ہیں.
اب اسی تاریخ کو دوہرائے جانے کی کوشش مسلسل چل رہی ہے۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، آپ کا رابطہ اللہ سے بہت مضبوط ہوگا، آپ کا رابطہ مدینے والے سے بھی بہت مضبوط ہوگا۔ آپ کے دل میں شاید تو عالم کے علاوہ کسی کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ آپ کے سینے میں کلام پاک اور اس کی تفسیر، احادیث اس کی تشریح، فقہ اور فقہ کی تفصیلات، تصوف کے واقعات، صوفیہ کے واقعات، مشائخ کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات آپ کے سینوں میں محفوظ ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ کو مکمل اطمینان ہو۔ پر متکلم کی بدقسمتی ہے، اسے ان دنوں کوئی سکون اطمینان نہیں ہے، جبکہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کی بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے سالے سالی نہیں ہیں، اس کے خسر اور ساس نہیں ہیں، کسی پڑوسن سے صحیح یا غلط رابطہ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے۔ روزمرہ واقعات پر واقعات، واقعات پر واقعات، آزمائش پر آزمائش، آزمائش پر آزمائش، طرح طرح کی ابتلا، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی الجھنیں کانوں سے بھی ٹکراتی رہتی ہیں، دل اور دماغ سے بھی ٹکراتی رہتی ہیں، مگر الحمدللہ حدیث پڑھنے کی برکت ہوگی۔ تحفهم الملائکہ، سکینہ نازل ہو رہا ہے آپ پر، آپ کو اطمینان کلی ہے، خدا کرے باقی رہے، اللہ باقی رکھے۔ میں آپ کے سکون و اطمینان کا دشمن نہیں ہوں، لیکن آپ کی جو زندگی وقت گزر رہی ہے وہ یہی بتا رہی ہے آپ مطمئن ہیں، کسی قسم کی پریشانی الجھن آپ کو نہیں ہے۔ چاہے آپ اناگل ادبی کے جلسے میں NRC سے متعلق کوئی مکالمہ آپ پیش کر دیں، جس خوشی اور مسرت کے ساتھ مکالمہ پیش کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ کو اطمینان ہوگا، آپ کو تسلی ہوگی، اللہ کی ذات سے آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا، مدینے والے سے آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا، وہ بھی اور مدینے والا بھی آپ سے خوش ہوگا۔ آپ کے کارناموں سے اللہ بھی مطمئن، اللہ کے رسول بھی مطمئن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ساتھی بھی مطمئن، تابعین اور تبع تابعین بھی مطمئن، اور ائمہ اربعہ بھی مطمئن، پر متکلم غیر مطمئن۔ متکلم کے اطمینان اور سکون، راحت قلبی کی، سکون قلبی کی کوئی شکل نہیں ہے، مستقبل کی فکر متکلم کو بالکل نہیں ہے۔ 7 دہائی گزر چکی ہے، 72 برس کا کیا رہ گیا ہے؟ رونگے میں جی رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمر عام طور سے 60 اور 70 کے بیچ میں ہے۔ میرے حصے میں جو عمر تھی وہ گزر چکی ہے۔ کس کے لیے جیے گا یہ؟ متکلم اپنے والدین کی خدمت کے لیے جیے گا، بیوی بچوں کے لیے جیے گا، سالی سالیوں کے لیے جیے گا،
ساتھ اسر کے لیے جیے گا، پڑوسنوں کے لیے جیے گا، کس کے لیے جیے گا؟ کیوں زندہ ہے یہ؟ تمام حالات متکلم کی نظروں کے سامنے ہیں۔ جو حالات مستقبل میں آنے والے ہیں، جس کا سامنا آپ کریں گے، وہ بھیانک منظر، وہ دل خراش منظر، عجیب و غریب قسم کی بے اطمینان، اضطرابی کیفیت متکلم کے سامنے ہے۔ ترجمان صاحب لینے کے لیے آ رہے ہیں، میں نے کہا کیا پڑھایا ہے؟ کیا فائدہ پڑھایا ہے؟ نہ مدرسے رہیں گے، نہ طلبہ رہیں گے، نہ کوئی ان کی خدمت کرنے والا رہے گا۔ کس کو پڑھا؟ کیا پڑھا؟ کیا نتیجہ مرتب ہوگا؟ کیا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے؟ متکلم کو بالکل چین اور سکون نہیں ہے۔ اس کیفیت میں آپ خطاب کب ہے؟ کیا خطاب ہے؟ کس کی طرف توجہ دلایا؟ کیا کیا خوبیاں آپ کے اندر ہیں؟ کیا کیا عیوب آپ کے اندر ہے؟ کیا کیا جھول آپ کے اندر ہے؟ کتنے نقائص آپ کے اندر ہے؟ کتنی خوبیاں آپ کے اندر ہیں؟ کس کی طرف توجہ دلائی جائے؟ کیا کہا جائے؟ آپ بھی سوچیں گے کسی نے بھی کوئی گفتگو تو ہی کر رہا ہے، میرے ان میں بہت فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ یتیم ڈھائی سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کو کھویا ہے۔ کوئی اس کی تربیت نہیں ہو سکی، کوئی اس کا مربی نہیں تھا، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں تھا، ہم پر ہونے والے ظلم کو روکنے والا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ہم سے غلط برتاؤ کرنے والے کو بددعا دینے والی وہ ماں نہیں تھی۔ کیا اس کی تربیت ہوتی؟ کون اس کو پڑھاتا اور کیوں پڑھاتا؟ کون یتیموں کو سہارا بنتا؟ کون یتیموں کو کہ ضروریات کو پوری کرتا؟ یتیموں کی خواہش کی تکمیل کس کے ذمہ ہے؟ کون ذمہ داری لے سکتا ہے؟ 2.5 سال کی عمر میں ماں کو کھویا اور 18 سال کی عمر میں زندگی کی پہلی مرتبہ باپ کو بشکل میت دیکھا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں متکلم دور حدیث میں داخل تھا دارالعلوم میں۔ متکلم کے باپ کی وفات کی خبر پہنچی۔ زندگی میں تو جننے والے کو، والد کو، اس کے سائے کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جب وہ دنیا سے رخصت کر چکا، اطلاع ملی، جنازے میں شرکت کے غرض سے پہنچ کر سب سے پہلی مرتبہ زندگی میں باپ کی شکل و صورت کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میرے اور دیگر اساتذاؤں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مجھے تحفے میں میرے والد مرحوم نے جن کو کی میت دیکھی ہے، زندگی میں کبھی اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کا موقع نہیں ملا، نہ متکلم کو اس کے پاس جانے کا موقع تھا، نہ وہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت دوبارہ کرتے تھے۔
میری ماں کی وفات کے بعد دوسری شادی کی، کچھ بچیاں ہوئی، 6، ان کی وفات ہوئی، تیسری شادی کی، صرف 7 بچیاں ہوئی، 7 اور 6 13، میرے ساتھ پیدا ہونے والی ایک بہن 14، میرے 2 چھوٹے بھائی حقیقی 16، متکلم کو ملا کر 17۔ متکلم نے سب کو ٹھکانے لگایا، ان کی بھی، ان کے بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی تربیت، ان کی پرورش، ان کی ضروریات کی تکمیل، ان کی شادی بیاہ کا انتظام دارالعلوم میں رہتے ہوئے متکلم نے کیا ہے۔ علاقے کی شادیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے میرے متکلم کے جذبات میں اور اساتذہ کے جذبات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ تعلیم یافتہ، وہ ہر طرح کی خوبیوں کے مالک، آخر متکلم کے اندر خوبی پیدا ہوگی تو وہ کیسے پیدا ہوگی، کہاں سے آئی ہوگی، کس نے ان کی تربیت کی ہوگی، کس نے اس کے مستقبل کو تابناک بنانے، روشن بنانے کی کوشش کی ہوگی اور سوچا ہوگا، کوئی فرد بشر نہیں تھا۔ مدرسے کے کسی استاد نے اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے، اور عام طور سے مدرسے کے اساتذہ بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ تقریر تم کریں گے، لمبی لمبی دعائیں مائک کے سامنے کریں گے، اعلیٰ درجے کی تقریر، اہم مضامین پر مشتمل، تم ہماری روحانی اولاد ہو، ہم تمہارے روحانی باپ۔ میں مدارس عربیہ کی سرگزشت کو آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنے ہی لوگوں نے بچوں کی جوانی سے کھیلا ہے، کتنے بدقسمت لوگوں نے پیاری پیاری تقریریں کر کے، پیاری پیاری باتیں کر کے ان کی عزت کو لوٹا ہے۔ یہ لمبی داستان ہے، دل خراش داستان ہے، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کسی مدرسے میں بچوں کے بگڑنے، بچوں کے باصلاحیت نہ ہونے، استعداد سے عاری اور خالی ہونے میں ان بدقسمت بدنصیب مربیوں کو بہت بڑا دخل ہے۔ آپ میں جو بگڑا ہوا ہوگا ضرور بگاڑ میں اس کا حصہ ضرور ہوگا۔ اگر آپ صلاحیت سے عاری اور خالی ہیں تو اس کیفیت سے دو چار کرنے والے بدقسمت لوگ موجود ہوں گے۔ میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، 52 برس تعلیم میں گزار چکا ہوں، بہت سے واقعات مختلف مدرسوں میں میرے کانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، تمام واقعات، تمام تاریخ عالم، تاریخ ادیان، تاریخ انبیاء، تاریخ مشائخ، تاریخ ائمہ، تاریخ صحابہ، بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا 23 سال کا کی یہ تفصیلی جائزہ متکلم کے سامنے ہے۔ اس سے متکلم بالکل ہمت نہیں اٹھا پا رہا ہے، قدم آگے بڑھا رہا تھا، پیچھے قدم پڑ رہے تھے، معذرت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
کیا پڑھایا جائے، کیا کچھ لوگ کی جائے. کل آپ کو متوجہ کیا تھا پیغمبر کو، نبی کریم علیہ السلام کو خوش کیے بغیر آپ کا دل جیتے بغیر آپ خود کو اپنا محبوب حقیقی بنائے بغیر اپنے دلوں میں اس ذات بابرکت کے لیے جگہ نہ دے کر کبھی سکون و اطمینان کی زندگی آپ میں سے کوئی گزار نہیں سکتا. یہ میرا عقیدہ ہی نہیں بلکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے. یہ مجربات مشائخ میں تھے. پیغمبر کو ناراض کر کے، پیغمبر کے کلام کو توہین کر کے، پیغمبر کی سیرت کو پشکل ڈال کر، پیغمبر کو دل میں بسائے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا کا کوئی کامیاب ہوا ہے. اس لیے کل آپ سے کچھ شکوہ کرنا پڑا کہ نبی کریم علیہ السلام جس کا مقام کائنات کو جس کی خاطر وجود بخشا گیا، یہ چاند و ستارے، یہ افلاک، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سب کے سب آپ کی خاطر وجود میں آئے ہیں. ہمارے دلوں میں آپ کی کتنی قدر و منزلت ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا ہم اس کا لحاظ کر رہے ہیں. 1 سال سے 7 مہینے سے لگاتار اس کے کلام کو پڑھتے پڑھتے کس کس نے مجھ کو عزت بخشی ہے، کس کس نے اس کی دل آزاری کا سبب بنا ہے. آپ کلمہ اس کا ہی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھیوں کی جدوجہد، اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ، اس کے کلام کے ساتھ آپ کا برتاؤ، اس کی احادیث کے ساتھ آپ کا برتاؤ، اس کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، اس کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ یقیناً اچھے مستقبل کی روشنی، مستقبل کی نشاندہی نہیں کرتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بات آپ کو شروع سال میں کرنی چاہیے تھی، شروع سال میں آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا. آج آئے ہیں آپ تو خرچے کے انتظامات ہیں. کوئی آگے آتا ہے، کوئی بیچ میں آتا ہے، کوئی پیچھے آتا ہے. جو سب سے گھٹیا ہے وہ سب سے پیچھے رہے گا، سب سے بڑھیا ہے وہ سب سے آگے رہے گا. گفتگو دارالعلوم میں باقی 2 مہینے کے لیے نہیں ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، زندگی بھر کے لیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. 2 مہینے، یہ مہینہ جماعت الثانی کا مہینہ، اور پہلی رجب سے پورے مجمع سے آواز آنے لگے گی بس 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 کی آواز. ان 2 مہینوں میں بھی حاضری آپ کے ساتھ بات کی مشکل سے 30 دن رہی. متکلم کی حاضری پوری کوشش کے باوجود 35 سے آگے متجاوز نہیں ہوگی. اسی میں آپ کو پیسہ کرنا ہے. پڑھانے کو جی بالکل نہیں جانا ہے. اور 52 وہ طالب علم جو ششم کے بعد اس وقت یہاں سامنے موجود ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں 72 میں مدرس منتخب ہوا تکلم، 28 اور 18 کتنے ہو گئے جی؟ 47 48 بلکہ 49 برس درسگاہوں میں اگر متکلم حاضر ہوا ہے معلم کی حیثیت سے، اللہ معلم کی زبان کو گنگ کر دے.
کبھی درسگاہ میں، کسی درسگاہ میں بحیثیت معلم کے، بحیثیت مربی کے، بحیثیت مصلح کے متکلم کی حاضری نہیں ہوئی، متعلم ہی کی حیثیت سے اس کی حاضری نہیں ہے۔ متنبی، دیوان متنبی کا میں حافظ ہی نہیں، اس کی ساری شروحات کا بھی حافظ، لیکن اس کے باوجود آج بھی متنبی کے درس سے پہلے کم سے کم 2 گھنٹے تیاری کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ الفاظ پریشان ہیں لغت کے مجھ سے، اس کو شکایت ہے مجھ سے، بار بار ہمارے رویے کو بگاڑ کیوں رہا ہے، بار بار ہمیں کیوں زحمت دے رہا ہے، بار بار الفاظ پریشان ہیں لغت کے، اس کے باوجود کیونکہ وہ بے زبان ہے، اس کی زبان کا، اس کی بولی کا، اس کے تاثرات پر اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کے باوجود چونکہ من المہدی الی اللحد ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو ساری دنیا کا، ساری کائنات کا علم عطا کیے جانے کے باوجود بھی آپ کو تنقید کی جا رہی باری تعالیٰ کی طرف سے، ربی زدنی علما وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ میں نے آپ سے کل کہا اور روزانہ کروں گا، کوئی آپ کے بگاڑ کا تو سبب بن سکتا ہے، آپ کے سنورنے کا سبب وہ ہی نہیں بنے گا۔ جتنے بچے بگڑے ہوئے ہیں کسی نے نہیں بگاڑنا ہے، ماحول نے بگاڑا، مربیوں نے بگاڑا، دریسین نے بگاڑا ہے۔ سمجھدار ہے، ذہن میں رکھیے گا، الظلم من شیم النفوس۔ متنبی بہت بڑا فلسفی ہے، متنبی کی کتاب کی خوبی ہے الفاظ قرآنی، الفاظ حدیث کو اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے۔ بہت بڑا مربی بھی ہے، بہت بڑا مسلم بھی، مصلح بھی ہے، فتح کی بات کرتا ہے، نصیحت کی باتیں کرتا ہے، فلسفی ہے، حکیم ہے، حکمت کی بات کرتا ہے، فلسفے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے متنبی کا مطلب یہ ہے چند لڑکیوں کا تذکرہ، غزلیہ اشعار، نہیں، آپ کے اکابر کو غزل کے اشعار سے دلچسپی، ہر قصیدے کی روح میں سے، ہر قصیدے کے اجزاء میں سے ایک جز ہے کیا؟ قصیدہ۔ اس وجہ سے چند اشعار ہر قصیدے کے اندر غزل سے متعلق، عورتوں کے حسن و جمال سے متعلق، غازل النساء، غازل النساء، عورتوں کی جوانی اور حسن و جمال کا تذکرہ کیا، وہ ایک من غزل ترقی دے کر دنیا بھر کے شعراء نے اس کو اتنی ترقی دی، اتنی ترقی دی، ہر قسم کے شعر کو غزل کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ تو عورتوں کے محاسن، عورتوں کے حسن و جمال، ان کے اعضاء کے خط و خال کی ترجمانی ہر قصیدہ نگار اپنے قصیدے میں کرتا ہے، متنبی ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ امرؤ القیس، آپ سب معلقہ آپ نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن دوسرے پڑھتے ہیں، ان سے معلوم کیجیے گا۔ 7 معلقہ، السبع المعلقات بباب الکعبہ، کعبۃ اللہ کے دروازے پر شہرت کے لیے، نیک نامی کے لیے، تفوق اور برتری حاصل کرنے کے لیے، شعراء داد حاصل کرنے کے لیے، مختلف موقع پر نامور شعراء جو 7 قصیدے گئے، وہ ہے السبع المعلقات بباب الکعبہ،
اللہ کے دروازے پر مقبولیت کے لیے، شہرت کے لیے، داد حاصل کرنے کے لیے، داد تحسین حاصل کرنے کے لیے جو قصیدے لٹکائے جاتے تھے، ان میں سب سے پہلا قصیدہ آپ پڑھا تھا امرؤ القیس۔ وہاں بھی قصیدے کا ایک جز ہے بہت غزل، متنبی بڑا فلسفی ہے، بہت اچھے اچھے اشعار دیتا ہے، فوراً اگر ہم نے متنبی کہہ دیا تو آپ مسکرانے لگتے ہیں۔ الظلم من شیعہ